وہ خدیجہ صاحبہ جرمنی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ جرمنی نے کہا ہے کہ سنت اللہ یہ ہے، لیکن سنت تو انبیاء کی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں۔ اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ویور ہیں، ہم ان کے سوالات، ان کے جذبات کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ ذرا بتا دیں پلیز۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ جب خدا تعالیٰ خود یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی سنت نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی سنت تو ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہماری جو بہن ہیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ سنت جس معنی میں وہ سمجھ رہی ہیں وہ ایک اصطلاح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمائے ان کو ہم سنت کہتے ہیں، لیکن سنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک قانون، ایک طریقہ، ایک قاعدہ۔ یہاں سنت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو سنت اللہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں میں بھی کسی نبی کے نازل ہونے کے پیشگوئی کی تھی، اور اس کی مثال کے طور پہ محترم شمشاد صاحب نے یہ مثال دی تھی حضرت ایلیاہ کی، حضرت الیاس کی، کہ ان کے بارے میں یہودیوں میں عقیدہ تھا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو جب وہ نازل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم سے پہلے اس نے نازل ہونا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو آپ نے حضرت یحییٰ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ نازل ہوا ہے، وہی الیاس ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں، میں پہلے بھی عرض کرتا تھا کہ کسی کے آسمان کے اوپر نازل ہونے کے بارے میں جو تشریح ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دی، یا آپ کی یہ تشریح درست ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ کی یہ تشریح درست ہے تو یہودی غلط ہے، اور اگر آپ کی یہ تشریح درست نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نہیں بنتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تشریح کو ہم لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا جو ہمارے مخالف علماء ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ مومن صاحب، جزاک اللہ۔